مجھے یقین ہے تم کوئی مفید خبر لے کر آؤ گی۔ میں آپ کے یقین پر پورا اترنے کی کوشش کروں گی۔ ملک صاحب، رسولہ پھوپھو نے پراعتماد لہجے میں کہا، اس گاؤں میں میری رشتے کی ایک بھتیجی رہتی ہے۔ کافی دنوں سے اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ میں 2-4 دن کے لیے اس کے پاس چلی جاتی ہوں، وہ بھی خوش ہو جائے گی اور اپنا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ رسولہ پھوپھو جگت پھوپھو ٹائپ کی عورت تھی۔ اس قسم کی افراد کی رشتہ داریاں ہر گاؤں اور شہر میں ہوتی ہیں۔ میں نے اس کے تجویز سے اتفاق کیا اور ضروری ہدایات کے بعد اسے رخصت کر دیا۔ آئندہ دن بغیر کسی پیش رفت کے گزر گیا۔ مجھے سب سے زیادہ شدت سے ASI کا انتظار تھا۔ میں نے جاوید مغل کو تاکید کی تھی کہ وہ چودھری نور عالم کا سراغ لگائے بغیر واپس نہ آئے، چاہے اس کام میں 2-4 دن ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ سائیں کے ایک تصویر میں نے اسے بھی دے دی تھی۔ اگر نور عالم تک رسائی حاصل ہو جاتی اور یہ بھی پتہ چل جاتا کہ سائیں اسی کے پاس ہے تو ASI نے میرے حکم کے بموجب اسے گرفتار کر کے فوراً بخت نگر لانا تھا۔ اس سے اگلے روز پیر کو حالات میں تھوڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا، ملک صاحب، نجیب پورہ سے شیخ لطیف آپ سے ملنے آیا ہے، فوراً اسے میرے پاس بھیجو۔ میں نے تحکمانہ انداز میں کہا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میری چھٹی ہنس بتا رہی تھی کہ شیخ لطیف کوئی اہم خبر لایا ہوگا۔ اس نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، ایک مسئلے نے مجھے ذہنی طور پر بری طرح الجھا دیا ہے۔ ایسا کیا مسئلہ ہے شیخ صاحب؟ میں پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے تھوڑا تامل کیا اور بولا، آپ بھی کہیں گے میں کیا بچوں والی بات کر رہا ہوں؟ نہیں کہوں گا۔ میں نے رسانیت سے کہا، آپ اپنی الجھن بیان کریں۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے کہنا شروع کیا، دراصل میری بیوی نے اس جانب توجہ دلائی تو مجھے یقین نہ آیا۔ پھر جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ پتہ نہیں یہ بات کسی حوالے سے اہم ہے یا نہیں، لیکن آپ کو بتاؤں گا ضرور۔ شیخ لطیف کا اندازہ بہت ہی پیچیدہ اور مبہم سا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اہم اور غیر اہم کا فیصلہ میں خود کر لوں گا۔ آپ وہ بات بتائیں جس کی طرف آپ کی بیوی نے توجہ دلائی ہے، بلکہ توجہ دلائی تھی۔ اب تو آپ کو بھی یقین آ گیا ہے۔ شیخ لطیف نے مجھے بتایا کہ جمعہ کی رات یعنی بشریٰ اور سائیں کے غائب ہونے کی بعد والی رات کو اس کی بیوی نے سائیں کے صحن میں کسی بلی کو بڑے دردناک انداز میں بیان کرتے ہوئے سنا تھا۔ اگلی صبح اس نے اپنے شوہر کو بتایا اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ شاید بلی کے روپ میں کوئی دوسری مخلوق سائیں کے صحن میں موجود تھی۔ شیخ لطیف نے بیوی کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ یہی واقعہ جب آئندہ روز بھی بیوی نے سنایا تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی بیوی بلی کے بین والا قصہ سناتے ہوئے خاصی دہشت زدہ نظر آئی۔ شیخ لطیف نے بلی کی آؤ بقا کو تو کوئی اہمیت نہ دی، البتہ بیوی کا خوف و ہراس اور وہم دور کرنے کے لیے اس سے کہہ دیا، اگر آج رات بھی تم اس بلی کو ماتمی راگ سناتے ہوئے سنو تو مجھے اسی وقت جگا دینا، میں چھت پر جا کر دیکھوں گا کہ ادھر کیا معاملہ ہے۔ سائیں کا آستانہ سلیم اور لطیف کے گھروں کے درمیان واقع تھا۔ وہ دونوں اپنے گھروں کی چھتوں سے سائیں کے صحن کو بڑی وضاحت سے دیکھ سکتے تھے۔ سلیم تو نگاہ اٹھا کر دیوار کے اوپر سے بھی ادھر جھانک سکتا تھا۔ بہرحال اگلی رات یعنی گزشتہ رات بیوی نے جھنجھوڑ کر شیخ لطیف کو جگا دیا۔ اس نے پڑوس میں سماعت مرکوز کر کے سننے کی کوشش کی تو چونک اٹھا۔ دیوار کی دوسری جانب سے واقعی کسی بلی کی مخصوص ماتمی دردناک آواز ابھر رہی تھی۔ شیخ لطیف بلی سے منسوب توہمات پر یقین نہیں رکھتا تھا، چنانچہ وہ بیوی کا خوف دور کرنے کے لیے بستر سے نکل آیا۔ ان کے گھر کی دیوار 8 فٹ سے زیادہ بلند تھی۔ اس کے اوپر سے سائیں کے صحن کو دیکھنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا وہ سیڑھی کے ذریعے مکان کی چھت پر پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنی چھت پر رہتے ہوئے سائیں کے صحن میں نگاہ دوڑائی تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ آدھی رات کا عمل تھا، لیکن وسطی راتوں کے چاند نے صحن کو بڑی حد تک روشن کر دیا تھا۔ شیخ کے ششدر رہ جانے کا سبب وہ کالی بلی تھی جو نیم کے ایک پیڑ تلے ماتم کنا تھی۔ اس کی حرکات و سکنات میں ایک مفہوم پنہاں تھا۔
مذکورہ بلی تھوڑی تھوڑی دیر بعد آسمان کی جانب منہ اٹھا کر بڑے قربناک انداز میں بیان کرنے لگتی، پھر باقاعدہ کسی انسان کی طرح سینہ کوبی میں مصروف ہو جاتی۔ درمیانی وقفے میں وہ صحن میں موجود نیم کے پیڑ کا طواف کرنے لگتی۔ اس منظر نے شیخ لطیف کو مبہوت کر دیا۔ بات ختم کرنے کے بعد اس نے ایک جھرجھریلی اور خاموش نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اس کی بیان کردہ داستان خاصی دلچسپ تھی۔ میں نے آگے کا احوال جاننے کے خاطر پوچھ لیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے بتایا، میں تھوڑی دیر تک بلی کی حرکات کو دیکھتا رہا، پھر میں نے ہشکار کر اسے وہاں سے بھگا دیا۔ بلی کے جانے کے بعد میں نے چند لمحات تک اس انتظار میں چھت پر موجود رہا کہ کہیں وہ دوبارہ سائیں کے صحن میں آ کر ماتم نہ کرنے لگے۔ یہ انتظار بھی میں نے اپنی بیوی کے اطمینان کے لیے کیا تھا تاکہ اس کے ذہن میں موجود خدشات کا خاتمہ ہو سکے، مگر جب کالی بلی واپس نہیں آئی تو میں چھت سے اتر آیا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کی وضاحت کے بعد آپ کی بیوی کا خوف دور ہو گیا؟ اس بارے میں وہ ذوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ آج رات کو پتہ چل سکے گا، اگر وہ کالی بلی اپنی حرکات سے باز آ گئی تو اچھی بات ہے، ورنہ اس کا کوئی اور بندوبست کرنا ہوگا۔ شیخ صاحب، بلی کو آپ نے جو کچھ بھی کرتے دیکھا، کیا آپ کو اس سے خوف محسوس ہوا تھا؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی، لیکن یہ سب کچھ مجھے بہت عجیب لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ماتم کے نہ ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، آپ کو اس واقعے میں کوئی خاص بات نظر آ رہی ہے؟ ہاں، میرا ذہن اس وقت ایک خاص زاویے میں سوچ رہا ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اس نے بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے استفسار کیا، کس زاویے پر؟ میں ابھی تمہارے ساتھ نجیب پورہ جاتا ہوں، میں نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، باقی بات وہیں جا کر کریں گے۔ ٹھیک 9 بجے میں ایک مرتبہ پھر نجیب پورہ میں تھا۔ میں اپنے ساتھ تھانے سے ایک کانسٹیبل کو بھی لے آیا تھا۔ اس وقت میرا ذہن تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ سائیں کے آستانے کا تالا توڑنے کے بعد میں نے وہاں سرکاری تالا ڈال دیا تھا۔ ہم شیخ لطیف کے ساتھ آستانے کے اندر داخل ہو گئے۔ میری متلاشی نظر صحن میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ مجھے کسی کدال، پھاوڑے یا اسی قسم کے آلے کی تلاش تھی۔ صحن میں مجھے کچھ نہ ملا تو میں نے آستانے والے کمرے کا کونا کونا بھی جھانک ڈالا، پھر بانس کی سیڑھی کی مدد سے میں آستانے کی چھت پر پہنچ گیا۔ ان تمام گھروں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ جب میری مطلوبہ شے چھت پر بھی کہیں دکھائی نہ دی تو میں دوسری جانب سلیم کے گھر میں اتر گیا۔ اس تلاشی میں وہاں بھی مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو میں واپس آستانے پر آ گیا۔ تھانے دار صاحب، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ شیخ لطیف نے پوچھا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نیم کے پیڑ کا جائزہ لینے لگا۔ مذکورہ درخت صحن کے وسط میں استدا تھا۔ وہ خاصاً گھنا درخت تھا جس کی چھاؤں صحن کے ایک بڑے حصے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس درخت کے علاوہ بھی صحن میں چھوٹے موٹے کئی پودے اپنے بہار دکھا رہے تھے۔ میں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور وہاں کی زمین کا جائزہ لینے لگا۔ پورا صحن کچی زمین پر مشتمل تھا۔ مجھے زمین کے اس حصے کی تلاشی تھی جہاں چند روز پہلے کھدائی کی گئی ہو، مگر پورے صحن کا معائنہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے کسی بھی حصے میں پچھلے دنوں کسی قسم کی کوئی کھدائی نہیں کی گئی۔ ذہین قارئین سمجھ گئے ہوں گے اس وقت میرے ذہن میں کس نوعیت کے خیالات چل رہے ہوں گے۔ میری کارروائی کو شیخ لطیف حیرت بھری نظر سے دیکھتا رہا اور پوچھنے بغیر نہ رہ سکا، تھانے دار صاحب کچھ مجھے بھی تو بتائیں۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے اپنی خیالات سے آگاہ کیا تو وہ متاسفانہ انداز میں بولا، مجھے تو نہیں لگتا کہ یہاں ایسا کوئی کام کیا گیا ہو۔ اگر واقعہ کی رات جمعرات کی رات جس کے بعد سے سائیں اور بشرا غائب تھے، سائیں کے صحن میں کوئی کھدائی کی گئی ہوتی تو ہمارے گھر میں اس کی مخصوص آواز ضرور پہنچتی۔ پھر صحن کی حالت سے بھی یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں اس قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ہو شیخ صاحب، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کی طرح میں بھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ خیر، میں نے ایک لمحے کا توقف کیا اور اس سے پوچھا، کیا آپ کی بیوی اس وقت گھر میں موجود ہے؟ شیخ لطیف نے چونک کر مجھے دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، میں آپ کی بیوی سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اسبات میں گردن ہلائی
اور 2 منٹ بعد میں اس کی بیٹھک میں بیٹھا تھا۔ کانسٹیبل کو میں نے گھر سے باہر ہی روک دیا تھا۔ شیخ لطیف نے اپنی بیوی کو بیٹھک ہی میں بلا لیا۔ رسمی کلمات کے بعد میں نے زلیخا بی بی سے پوچھا، پہلی مرتبہ بلی کے رونے کی آواز تم نے کب سنی تھی؟ جمعے کی رات کو، اس نے بتایا، یعنی سائیں کے غائب ہونے کے بعد جو رات آئی تھی، اس وقت رات کا کون سا پہر تھا؟ آدھی رات تھی جناب، اس نے سراسیمہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا اگلی رات کو بھی اسی وقت بلی نے بین شروع کیا تھا؟ جی ہاں، 12 اور 1 بجے کے درمیان وہی وہ ادھر ادھم مچاتی تھی۔ اور یہ ادھم کتنی دیر جاری رہتا ہے؟ یہی کوئی آدھا پونا گھنٹہ۔ کیا جمعہ، ہفتہ اور اتوار تینوں راتوں کو انہی اوقات میں یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، کیا دن کے کسی حصے میں بھی تم نے سائیں کے صحن کی طرف سے اس قسم کی آوازیں سنی؟ نہیں جی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر سہمے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے، لیکن شیخ صاحب ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے۔ بات ختم کر کے زلیخا نے شاکی نظر سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ میں نے کہا، زلیخا، میں تمہاری بات میں اچھا خاصا وزن محسوس کر رہا ہوں۔ کالی بلی اور سائیں کے آستانے کا واقعی کوئی پراسرار تعلق ہے، اور یہ تعلق آج رات میں معلوم کر لوں گا۔ پھر ایک لمحہ توقف کرنے کے بعد میں نے شیخ لطیف کی طرف دیکھا اور کہا، آنے والی رات کو میں کچھ وقت آپ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں شیخ صاحب، خصوصاً وہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جب سائیں کے صحن میں کالی بلی بین کرنے آتی ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ شیخ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، بڑے شوق سے جناب، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دراصل میں اپنی آنکھوں سے بلی کی کارکردگی کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ زلیخا بولی، تھانے دار جی، ذرا ہاتھ پاؤں بچا کر، یہ کوئی ہوائی مخلوق کسی کا خیال نہیں کرتی۔ سائیں پتہ نہیں اپنے آستانے پر کیسے کیسے الٹے سیدھے عمل کرتا رہا ہے۔ اس بلی کا رونا دھونا تو مجھے کسی گہرے عمل کا نتیجہ لگتا ہے۔ میں نے سن رکھا ہے، کالی بلی کے اندر ہمیشہ بری چیزیں ہی چھپی ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں یہ ہمارے پڑوس میں کیا خطرناک سلسلہ چل پڑا ہے۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھلکتا تھا۔ تم فکر نہ کرو زلیخا بی بی، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، میں ہاتھ پاؤں بچا کر ہی کام کرنے کا عادی ہوں، اور جب میرے سامنے بری چیزیں ہوں تو میں ان سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہوں۔ آج رات کو اگر وہ کالی بلی سائیں کے صحن میں آ جاتی ہے تو سمجھو پھر اس کا راز نہیں رہے گا۔ میں اس کی حقیقت اور اس کے بین کے مقصد تک رسائی حاصل کر لوں گا۔ آج کے بعد وہ تم لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ادھر کا رخ نہیں کرے گی۔ زلیخا کی آنکھوں میں موجود خوف و ہراس میں ذرا کمی واقع نہ ہوئی۔ وہ کچھ حد سے زیادہ ہی تہم پرست عورت تھی۔ شیخ لطیف نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے رخصت ہوتے وقت میں نے انہیں سختی سے ہدایت کر دی کہ وہ اس واقعے کا کسی سے ذکر نہ کریں، کم از کم آج کی رات کو گزر جانے دیں۔ مجھے یقین تھا میں آدھی رات کے بعد کسی حتمی نتیجے پر ضرور پہنچ جاؤں گا۔ اس شام ASI جاوید مغل واپس آ گیا۔ وہ اکیلا ہی تھا۔ اس کے ساتھ میں نے جن 2 کانسٹیبلز کو روانہ کیا تھا وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اسے خاصاً الجھا ہوا پایا۔ اس کی الجھن کا سبب دریافت کر لیا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، میں یہ پتہ چلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ چودھری نور عالم کا تعلق جس موضوع ککڑ والی سے ہے وہ ضلع جھنگ میں واقع ہے۔ پھر اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں نے اس کی حالت کی پیش نظر کہا، کیا تم نے چودھری سے سائیں کے بارے میں استفسار کیا؟ میں نور عالم سے ملا ہوں جناب، ASI نے بتایا، لیکن وہ اس بات سے انکاری ہے کہ چند روز پہلے کوئی سائیں اس کے پاس پہنچا ہے۔ میں نے اسے وہ پرچہ بھی دکھایا۔ اس نے پرچے اور سائیں سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ چودھری نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے وہ کسی سائیں کو نہیں جانتا، مگر ASI نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ذرا دیر کو خاموش ہوا، پھر متذبذب انداز میں بولا، مگر میرا خیال ہے چودھری سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ سائیں ککڑ والی پہنچا ضرور ہے۔ تمہارے اس خیال کا سبب کیا ہے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے بتایا، میں نے چودھری کی حویلی کی طرف جانے سے پہلے ککڑ والی میں ادھر ادھر گھوم پھر کر بھی تھوڑی تفتیش کی تھی، اور اس تفتیش کا نتیجہ یہ ہے کہ سائیں اس گاؤں میں پہنچا ہے۔ اوہ! میں نے ایک طویل سانس خارج کی۔ اس کا مطلب ہے چودھری دانستہ سائیں کو کور دے رہا ہے۔
گویا وہ اس کے جرم سے واقف ہے۔ مجھے امید ہے سائیں کو چودھری نے کہیں روپوش کر دیا ہوگا۔ مجھے بھی یقین ہے کیونکہ سائیں ککروالی میں کہیں نظر نہیں آیا۔ جاوید مغل نے کہا، میں نے چودھری کو سائیں کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ تصویر دیکھنے کے بعد وہ تھوڑا چونکا تھا، پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے سائیں سے ناواقفیت کا اظہار کر دیا۔ اس کا مطلب ہے چودھری نور عالم کو کسی زبردست طریقے سے گھسنا پڑے گا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، وہ آسانی سے ہاتھ آنے والی مچھلی نہیں۔ ایس آئی نے کہا، میں نے چودھری کے تیور دیکھتے ہوئے ایک چال چلی۔ میں نے یہی ظاہر کیا جیسے مجھے اس کی بات کا اعتبار آ گیا ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اب سیدھا موضوع ککروالی آف سرگودا جاؤں گا، شاید ہمارا مطلوب سائیں اس گاؤں میں مل جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں پہلے سرگودا اور پھر جھنگ گیا تھا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اس طرح وہ بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ نہیں کرے گا، سوچے گا بلا ٹل گئی۔ میں اسی دوران میں اس کی اور سائیں کی خبر گیری کے لیے جھنگ پہنچ جاؤں گا۔ ایک لمحے کو متوقف رہ کر میں نے اس سے پوچھا، جاوید، تمہارے ساتھ جو 2 کانسٹیبلز گئے تھے انہیں کہاں چھوڑ آئے ہو؟ میں انہیں ککروالی کے آس پاس ہی چھوڑ آیا ہوں اور ہدایت کر دی ہے کہ وہ گاؤں میں آنے جانے والوں پر گہری نگاہ رکھیں۔ اگر سائیں وہیں کہیں چھپا بیٹھا ہے تو اسے گاؤں چھوڑنے کا موقع نہ مل سکے۔ ایس آئی نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، میں یہاں آنے سے پہلے ککروالی سے متعلقہ تھانے بھی گیا تھا اور تھانہ انچارج سے مل کر اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ انچارج نے اپنے تعاون کا بھرپور یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے عملے سے بھی ککروالی کی نگرانی کروائے گا۔ میں نے ستائشی نظر سے جاوید مغل کو دیکھا اور خوش ہو کر کہا، تم نے بڑا پکا کام کر دیا ہے۔ میں کل صبح ہی جھنگ روانہ ہو جاؤں گا۔ آج کی رات کالی بلی کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ کالی بلی؟ ایس آئی نے چونک کر حیرت سے مجھے دیکھا۔ جواب میں میں نے اسے مختصر الفاظ میں سائیں کے صحن میں پیش آنے والے واقعے سے آگاہ کیا۔ میرے خاموش ہوتے ہی اس نے بھی وہی خدشہ ظاہر کیا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے صحن کے ایک ایک انچ کو ٹھونک بجا کر دیکھ لیا ہے، لیکن کہیں بھی خدائی کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ میں نے بھی سائیں کی تلاش میں لوگوں سے استفسار کرتے ہوئے ایک خوبصورت عورت کا بھی ذکر کیا تھا، مگر جس نے بھی سائیں کی ککروالی میں موجودگی کی حامی بھری، اس نے بشریٰ کے بارے میں قطع لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔ ایس آئی متفکر لہجے میں بولا، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے بشریٰ اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ اکیلا ہی ککروالی پہنچا ہے۔ میں نے گھمیر لہجے میں کہا، ایک مرتبہ اس مردود سائیں کی گردن ہاتھ آ جائے تو پھر بشریٰ کے بارے میں اس کی زبان کھلوانا کچھ مشکل نہ ہوگا۔ اس بات کا تو مجھے پورا یقین ہے، بشریٰ کی گمشدگی میں سراسر اسی کا ہاتھ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں آج رات وہ کالی بلی کیا تماشا دکھاتی ہے۔ ایس آئی نے پرسوچ انداز میں کہا، ملک صاحب، میں بھی آپ کے ساتھ یہ تماشا دیکھنے جاؤں گا۔ ایس آئی کی فرمائش میں گہری دلچسپی رچی بسی تھی۔ اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے میں نے حامی بھر لی۔ ہم لگ بھگ 11 بجے رات شیخ لطیف کے گھر پہنچ گئے۔ ہم کھانا کھا کر گئے تھے، اس لیے صاف منع کر دیا، تاہم وہ چائے پانی سے ہماری تواضع کیے بنا نہ رہا۔ وہ گرمیوں کا سیزن تھا، لہٰذا ہم نے شیخ لطیف کے مکان کے چھت پر ڈیرا لگا لیا۔ اس مقام سے سائیں کا پورا صحن بخوبی نظر آتا تھا۔ میں تھانے سے روانہ ہوتے وقت ایک طاقتور ٹارچ بھی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اگرچہ ان دنوں چاندنی راتیں تھیں، تاہم ٹارچ کی ضرورت کسی بھی وقت پیش آ سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کالی بلی ہمیں کون سا کرتب دکھانے والی تھی۔